قدری کی ہیں تو ابھی رمضان المبارک کے چند گھنٹے ابھی باقی ہیں، انہیں چاہیے کہ صرف دل سے توبہ کریں. نہیں معلوم کہ یہ سال انہیں ملا ہے، آئندہ سال ملنے والا ہے یا نہیں. آئندہ سال اگر ملے گا تو یہ صحت اور تندرستی کی جو نعمت رب کائنات نے دی تھی وہ ملے گی یا نہیں معلوم. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی رمضان المبارک کے چند گھنٹے باقی ہیں. اگر ہم نے نافرمانی کی ہے، کوتاہی کی ہے، لاپرواہی کی ہے اور رمضان المبارک کی جیسی قدر کرنی تھی ویسے نہیں کی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کائنات کے بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں. ورنہ یاد رکھیے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث ہے اور وہ حدیث کے اندر جو جبرائیل نے بدعا کی اور حضور نے اس کے اوپر آمین کہا تو اس میں سے ایک بدعا یہ بھی تھی کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کی قدر نہ کرے تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. عزیزو اس بدعا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی اس بدعا کو کوئی زبان بیان کر سکتی ہے کہ اس بدعا کا کیا عالم ہوگا. اگر ہم اس بدعا سے بچنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے ناقدری کی ہے تو ہم اس سے صرف دل سے توبہ کریں. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب یعنی فضائل رمضان کے اندر ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ ہم کتنے بھی گناہ کرنے اور کتنے ہی خطائیں کرنے اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرنے تو رب کائنات ہماری توبہ کو قبول کرے گا. یقیناً رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ رب کائنات کی جو ذات ہے وہ خوب توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے اور رب کائنات ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن ایک آدمی اور ایک بندے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اور حضرت قبلہ ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی نے زہر کھا لیا ہے تو زہر کھانے کے بعد اب اس کی حالت کیا ہوتی ہے تو اس کی حالت تین طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے زہر کیوں کھایا اور پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ زہر کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی بھی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب وہ گناہ کرے تو اس کے اوپر پچھتاوا کرے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم فیوچر کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے بارے میں ہم کچھ سوچتے ہیں. اے عزیزو مستقبل ہمارا کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نوالا جب تم کھاتے ہو تو ایک نوالا کھانے کے بعد دوسرا نوالا کھانے تک کی بھی ہمیں مہلت ملے گی یا نہیں ہمیں نہیں معلوم. آج ہم ہیں کہ گناہ دن میں کرتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں اور پھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر بھی ہم گناہوں کے اندر مبتلا اور ملوث رہتے ہیں اور ہمیں اس کے اندر کوئی شرمندگی یہ شرمساری نظر نہیں آتی اور کبھی ہم اس چیز کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے کہ نہیں معلوم کہ یہ کون سی گھڑی ہماری آخری گھڑی ہونے والی ہے، کون سا لمحہ ہمارے لیے آخری لمحہ ہونے والا ہے. اے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی رمضان المبارک اپنے رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کو لیے ہوئے ہم پر سایہ فگن ہے. ہم انہی رحمتوں اور انہی برکتوں کے صدقے میں اگر ہم صرف دل سے توبہ کریں تو انشاءاللہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو جو واقعہ حضرت قبلہ نے فضائل رمضان کے اندر لکھا ہے اور آپ نے جو حوالہ دیا ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند شریف کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے. کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جس کی صورت عورت کے جیسی تھی اور پوری کیفیت کے اندر وہ عورت تھا لیکن
حقیقت میں وہ مرد تھا تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یعنی اپنے آپ کو عورت ظاہر کرتے ہوئے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ یعنی حمام خانے ہوا کرتے تھے، مرد کے لیے بھی حمام خانے ہوا کرتے تھے اور عورتوں کے لیے بھی، تو وہ عورتوں کے حمام خانے میں جا کر اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے عورتوں کو نہلایا کرتا تھا، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ کیونکہ مرد تھا اور مرد کی جو کیفیت ہوتی ہے اور مرد کے اندر یعنی جو کیفیت اور جو حالت ہوتی ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہوتی، تو وہ کیفیت اور وہ حالت کو عورتوں نے محسوس کیا اور اس سے بڑی خواہش کے ساتھ اس کے پاس آیا کرتے تھے، اور معاملہ یہ ہوا کہ وہ محلے کے پہلے حمام خانوں کے اندر مقرر تھا، پہلے محلے کی عورتوں کو نہلایا کرتا تھا، جب اس کا معاملہ بڑھتے گیا یہاں تک کہ وہ خبر بادشاہ تک چلے گئی، اور بادشاہ کی عورتوں کو بھی جب معلوم ہوا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو بڑا اچھا پانی نہلاتی ہے، تو اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے یعنی خاندانی عورتوں کے لیے اور بادشاہ کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے اسے نہلانے کے لیے مقرر کیا۔ اب اس کے بعد وہ بادشاہ کی بیٹیوں کو نہلانے کے اوپر مقرر ہوا اور وہ نہلاتا رہا اور اس سے بڑی خواہش کر کے عورتیں نہایا کرتی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس بھی جایا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر سارے معاملے کھل جاتے ہیں، تو جب وہ اللہ کے ولی دیکھے تو انہوں نے کہا کہ تجھے تو توبہ کرنے کا ایک ایسا عجیب موقع ملنے والا ہے اور ایک ایسی عجیب گھڑی آنے والی ہے کہ جس میں تیری دل کی دنیا بدل جائے گی، اور تو جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے وہ ساری کیفیت تیری ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ یعنی بادشاہ کی عورتوں کو نہلانے کے اوپر مقرر ہوا اور نہلاتا رہا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بادشاہ کی بیٹی کا قیمتی زیور گم ہو گیا۔ اب اس کے بعد تلاشی کا حکم دیا گیا، اور پھر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ پہلے کانوں اور گلوں میں دیکھو کہ اگر وہ زیور مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی نہ ملے تو ساروں کو ننگے کر دو، اور ننگے کرنے کے بعد ساروں کی تلاشی لو کہ آخر وہ زیور کہاں گیا۔ اب اس کے بعد جب یہ حکم بادشاہ کا ملا تو اب اس یہ تھرا کے رہ گیا اور یہ کانپنے لگا، اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے، کیونکہ جب ننگا کیا جائے گا تو اب یہ سوچنے لگا کہ آج تک جو معاملہ میرے اور رب کائنات کے درمیان تھا اور یہ جو معاملہ تھا صرف رب کائنات جانتا تھا، لیکن آج ایسی گھڑی ایسا لمحہ آ گیا ہے کہ میرا فسق و فجور ہے، میرے جو گناہ ہیں آج وہ ساری دنیا کے سامنے آنے والے ہیں۔ محلے والی عورتیں کیا کہیں گی کہ اس نے ہمارے ساتھ کیسا دغا کیا، ہمارے ساتھ کیسا گناہ کیا، اور پھر بادشاہ کی بیٹیوں کو جو میں نے نہلایا ہے اس کا تو معاملہ یہ ہونے والا ہے کہ سوائے میرا قتل ہونے کے کوئی اور چیز باقی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ گڑ گڑانے لگا اور سیدھا رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ مولا آج تک میں تیری نافرمانی کیا، آج تک میں تیرے یعنی حکم کے خلاف ورزی کیا، فسق و فجور کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، اور آج تک میں نے تیری نافرمانی کی، لیکن آج میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا میرے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے نہ لا، کیونکہ آج میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کا یعنی سامنا کروں، اور لوگ میرے سے کتنی دشمنی کریں گے اور پھر بادشاہ میرا کیا معاملہ کرے گا۔ اب مولا تو ہے، تو غفور الرحیم ہے اور تو ستار عیوب ہے کہ تو یعنی عیوبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، مولا تجھے تیری اس صفت کا واسطہ کہ آج میرے جو عیوب ہیں، آج میرے جو عیب دنیا کے اوپر ظاہر ہونے والے ہیں، مولا آج ان عیوب سے میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما اور تو یعنی میرے ان عیوب کو دنیا کے اوپر ظاہر ہونے سے پوشیدہ فرما۔ اب اس کے بعد جیسے ہی یہ دعا کرنے لگا تو وہ روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی یہ سجدہ ریز بھی تھا کہ رب کائنات نے اس کے اوپر ایسا کرم کیا کہ پھر اندر سے آواز آئی کہ نہیں، جو زیور گم گیا تھا وہ زیور مل گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے عیوب ویسے ہی باقی یعنی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس نے ایسے صدق دل سے توبہ کی کہ آئندہ کبھی اس نے کوئی غلط کام
نہیں کیا۔ تو عزیزو اس واقعے سے درس یہی مل رہا ہے کہ انسان کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر دے، کتنے خطا کیوں نہ کر دے، اگر رب کائنات کی بارگاہ میں صرف دل سے توبہ کر دے تو رب کائنات اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو عزیزو ابھی رمضان المبارک کے چند گھنٹے ہم پر سایہ فکن ہے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر کوئی گردش ہو گئی ہے تو ہم رب کائنات کی بارگاہ میں صرف دل سے توبہ کریں تو انشاءاللہ رب کائنات ہمیں معاف فرمائے گا۔ اسی طرح آپ واقعے کو بارہا سنے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ کہ ایک شرابی شراب پیتا جا رہا تھا، حضرت عمر کی نظر جب اس پر پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ادھر آ۔ اب اس کے بعد شرابی کی حیبت کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا کہ مولا آج حضرت عمر کا سامنا ہے، حضرت عمر وہ ہے کہ جو عدل و انصاف کے پیکر ہیں، نہیں معلوم کہ میرا کیا معاملہ ہونے والا ہے، میں نے تو نافرمانی کی ہے، میں نے تو شراب پیا ہے اور اسلام شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا، نہیں معلوم کہ عمر میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ مولا حضرت عمر تک جانے کے لیے میرے لیے فاصلہ ہے لیکن تیرے پاس آنے کے لیے میرا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آج میں صرف دل سے توبہ کرتا ہوں، آج تک میں نے تو نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی کی معافی چاہتا ہوں۔ آج مولا تو حضرت عمر کے پاس میرے عیب کو ظاہر ہونے سے بچا دے اور مجھے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ حضرت عمر تک جانے کے لیے میرے لیے فاصلہ ہے لیکن تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تو مجھ سے بہت قریب ہے، تیرے پاس جانے کے لیے کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی صرف دل سے توبہ کی، اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو کیا پی رہا تھا اور یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سرکہ ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بوتل کو لیا اور دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ تو عزیزو جب ایک گناہگار صرف دل سے توبہ کرتا ہے تو جب ایک شراب سرکے کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے تو کیا اگر ہم صرف دل سے توبہ کریں تو کیا ہمارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتے؟ یقیناً رب کائنات کا فضل اگر ہم پر ہو جائے تو ہمارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف دل سے توبہ کریں اور رب کائنات کی بارگاہ میں یہ پکا عہد کریں، یہ پکا وعدہ کریں کہ مولا ہم آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں۔